بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر ہم اسلامیت اختیاری کا سبق پڑھیں گے۔ ہم نے باب حصہ دوم شروع کیا ہوا ہے جس میں ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کل جو سبق پڑھا تھا دعوت و تبلیغ کا آغاز، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا تھا حضرت عمر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام تک۔ آج ہم پڑھیں گے ہجرت حبشہ ثانیہ 790۔ پہلی ہجرت حبشہ جب مسلمانوں کو کافروں نے بہت تنگ کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، حبشہ کی طرف۔ وہ پہلی ہجرت تھی، وہ 590 میں کی گئی تھی۔ دوسری ہجرت 790 میں کی گئی کہ مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے بھائی حبشہ میں پرامن زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ اس قافلے میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھی۔ اب قریش نے عمر بن عاص کی قیادت میں ایک وفد تحائف کے ساتھ حبشہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے۔ یہ وفد حبشہ پہنچا اور اپنا مطالبہ بادشاہ کو پیش کیا۔ اس وفد نے مسلمانوں پر بے دینی کے الزامات لگائے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ میں جواب دیا: اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، طاقتور لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اسلام میں ہمیں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صداقت اور دیانت سے ہم لوگ پہلے ہی سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خونریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، پاک باز عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی، تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اس گمراہی پر واپس آ جائیں۔ نجاشی نے وفد قریش کا مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور بادشاہ سے کہا: حضور، ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی تو بادشاہ کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگا: واللہ، جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ اسی طرح وفد قریش ناکام و نامراد واپس لوٹ آیا۔ آگے شعیب ابو طالب میں محصوری 790 تا 1090۔ اسلام کا دائرہ کار برابر پھیلتا رہا۔ اب قریش نے مل کر فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات ختم کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ خرید و فروخت بند کر دی جائے۔ یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزہ کر دیا گیا۔ اس طرح مسلمان اور کافر بنو ہاشم 3 سال قید میں رہے۔ صرف ابو لہب باہر رہا۔ یہ مشکل ترین دن تھے۔ آخر بنی ہاشم کے بعد رشتہ داروں کو رحم آیا اور انہوں نے طے کیا کہ جس طرح ہو سکے ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے قریش کا معاہدہ چاک کر دیا۔ اس طرح بنو ہاشم قید سے نکل آئے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا تھا کہ اس معاہدے کے جو سارے حروف ہیں وہ کیڑے چاٹ گئے، صرف اللہ کا اور اس کے رسول کا نام باقی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ چچا، آج ایک بات، یعنی کہ انہیں ساری خبر دی۔ پھر ابو طالب کافروں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آج ایک بات پہ فیصلہ کرتے ہیں، جو میں تمہیں اگر خبر دوں اگر وہ سچی نکلے تو تم یہ معاہدہ ختم کر دینا، اور اگر خبر جھوٹی نکلے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا یعنی کہتا ہے کہ اس معاہدے کے حروف جو ہے وہ کیڑے چاٹ گئے، صرف اللہ کا اور اس کے رسول کا نام باقی ہے۔ جب خانہ کعبہ میں جا کے دیکھا گیا تو حقیقتاً ایسے ہی تھا، تو پھر اس صورت میں یہ معاہدہ کیا ہو گیا تھا؟ ختم کر دیا گیا تھا۔ آگے ہے واقعہ معراج نماز کی فرضیت سن 1090۔ شعیب ابی طالب سے واپسی پر معراج کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان اور جنت دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ یہ وہ فضیلت تھی جو کسی کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ معراج میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقتہ نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ سن 1090 ماہ رجب کا واقعہ ہے۔ غم کا سال سن 1090۔ اس سال کو غم کا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے 2 مربی اور مددگار حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1090 میں وفات پا گئے۔ اس کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات بعمر 80 سال سے ایک مضبوط قبائلی سردار کی حمایت سے مرحوم ہو گئے۔ اب آپ اس قبائلی نظام میں اس پائے کا کوئی مضبوطی حمایتی نہ رہا۔ حضرت خدیجہ کی وفات نے آپ کے گھریلو سکون کو برباد کر دیا۔ گویا اندر و باہر ہر طرف سے پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سچی بات یہ ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور کام لیا، کیونکہ جب تک ابو طالب زندہ تھے
تو کافروں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا کر سکے، تکلیف دے سکے۔ ابو طالب کے بعد کافروں کے وفد جب دیکھے نا اسلام پھیلا تو کافروں نے کسی طریقے سے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے سے نہیں رک رہے، تو ابو طالب کا کفار کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یعنی کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ چھوڑ دے۔ حضرت ابو طالب نے کہا یا اس کی حمایت کرنا چھوڑ دے، تو ابو طالب نے جواب دیا نہ میں اپنے بھتیجے کی حمایت چھوڑوں گا اور نہ ہی میں اسے روکوں گا۔ وہ کفار کا وفد واپس چلا گیا۔ پھر دوبارہ کچھ عرصے بعد آیا، کہا کفار کے وفد نے ابو طالب سے اگر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ سمجھایا تو ہم ان سے کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ تو ابو طالب نے سوچا بھتیجے کو میں سمجھاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سمجھایا کہا ابو طالب نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ رہے تب بھی میں دین کی تبلیغ کرنے سے نہیں رکوں گا۔ تو ابو طالب نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، گو کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والے ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا۔ اس لیے جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا تھا۔ آگے ہے طائف کا سفر۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی شرارتیں حد سے بڑھ گئی، کیونکہ وہ یعنی کہ ابو طالب جو قبیلے کے ایک سردار بھی تھے، تو ان کے انتقال کے بعد کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ظلم و تشدد کے جواب میں ایسا قبیلہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو اور طاقتور بھی ہو۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے مکہ سے 60 میل دور شہر طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ کی۔ طائف مکہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب شہر تھا، آج بھی سعودی عرب کا صحت افزا مقام ہے۔ یہاں کا طاقتور ترین قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ یہ قریش سے معاشرانہ چشمک رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 1090 کو شوال کے مہینے میں طائف کے تبلیغی مشن پہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کے سرداروں عبد یا لئی، مسعود اور حبیب کو دعوت اسلام دی، ان کو یہاں اپنے آنے کے مقصد سے آگاہ کیا، لیکن یہ لوگ بڑی بے رخی سے پیش آئے۔ طائف والوں کی بدسلوکی، ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گنڈے لگا دیے، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور بدزبانی کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ زید بن حارثہ نے آپ کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ شہر کے کچھ دوسرے لوگوں نے بھی آپ کی حفاظت کر کے گنڈوں سے بچایا۔ دعائے نبوی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے ہی حضور اپنی جو ہے وہ کم سمانی اور جو ہے وہ کمزوری کا شکوہ اور لوگوں کی تحقیر کا گلہ کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، تو ہی بندہ نواز اور میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کی سپرد کرتا ہے؟ ایسے ظالم کے جو مجھ سے بد کلامی کرے، یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت دی ہے، تجھ سے عرض کرتا ہوں تو مجھ سے راضی رہے، اور تمام قوتیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد، اسی دوران جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، آپ سے فرمایا اگر آپ اجازت دے تو یہ پہاڑ اہل طائف پر گرا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے توقع ہے، یہ امید ہے کہ ان کی اولاد میں اہل ایمان اٹھیں گے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل حالات میں رحم دلی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو کے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ واپسی کا سفر۔ طائف کے بعد لوگوں کی بدسلوکی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے۔ مکہ میں داخلہ مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی حمایت سے مکہ میں واپس آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تندہی کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دیا۔ عام مجمعوں اور میلوں میں تشریف لے جا کر لوگوں کو دعوت اسلام دیتے۔ دشمن اسلام ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ جاتا اور کہتا تھا یہ دین سے پھر گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کا نوٹس لیے بغیر اپنا کام جاری رکھتے تھے۔ مدینہ میں اشاعت اسلام۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور طائف والوں سے مایوس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ سے اشاعت اسلام کا دروازہ کھول دیا۔ یہ شہر مکہ سے جنوب میں تقریباً 350 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ 1090 میں قبائل مدینہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ یہودیوں کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے کتب سماویہ کا علم رکھتے تھے۔ ابتدا اوس و خزرج کے درمیان مسلسل جنگوں کے نتیجے میں اوس کمزور پڑ گئے۔ وہ وفد لے کے قریش کے پاس مدد کے لیے آئے۔ اس سفارت میں ایاس بن معاذ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا معلوم ہوا تو ان کو تبلیغ اسلام کی اور قرآن شریف کی تلاوت کی۔
ایاس نے ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم تم جس غرض سے آئے ہو یہ کام اس سے بہتر ہے، لیکن قافلے کے سالار ابو الحسین نے کنکریاں اٹھا کر منہ پر دے ماری کہا ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے، لیکن مرتے وقت ان کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ اس طرح حج پہ آئے ہوئے مشہور شاعر اسید بن صامت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو اسلام سے متاثر ہوئے۔ مدینہ میں اشاعت اسلام آپ نے حج کے موقع پر روضہ مدینہ کو اسلام کی دعوت دی۔ موجودہ مسجد عقبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خزرج کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کو قرآن مجید کی صورتیں سنائیں۔ اس طرح 6 افراد ابو بن تہان، ابو امامہ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رافع بن مالک بن اجلان، قطبہ بن عامر حدیدہ اور جابر بن عبداللہ مسلمان ہوئے۔ ان لوگوں نے مدینہ میں جا کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کی زمین اسلام کے لیے ہموار ہوتی چلی گئی۔ بیعت عقبہ اولیٰ سن 1190۔ اس سال 12 آدمی مدینہ سے آئے، بنا عقبہ کی گھاٹی میں اسلام قبول کیا۔ انہوں نے ایک معلم ساتھ بھیجنے کی فرمائش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ساتھ کر دیا۔ یہ ہاشم کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں اسد بن زرارہ کے گھر قیام کیا۔ یہ مدینہ کے رئیس تھے اور سردار اوس بن سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت مصعب روزانہ انصار کے ایک گھر کا دورہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے، جس کے نتیجے میں روزانہ کچھ افراد مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ صرف چند غیر مسلم خاندان باقی رہ گئے۔ سعد بن معاذ سردار قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ پہلے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا لیکن پھر اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرتے ہی پورا اوس قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں جن افراد نے اسلام قبول کیا تھا ان میں معاذ بن حارث، ذکوان بن قیس، عبادہ بن ثابت، ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ رضوان اللہ علیہم اجمعین قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ابو مالک بن تہان، عون بن سعیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق اوس سے تھا۔ یہ 7 افراد اور 5 اس سے پہلے مدینہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ بیعت عقبہ ثانی 1290۔ اگلے سال 76 افراد نے اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر عقبہ کی گھاٹی میں خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے گروہ خزرج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ سینہ سپر رہے ہیں، اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکتے تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ اس میں مدینہ کے ایک سردار حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہم لوگ تلواروں کے سائے میں پلے ہیں۔ ایک اور سردار نے بات کاٹ کر کہا ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہے، بیعت کے بعد وہ ٹوٹ جائیں گے، ایسا تو نہ ہوگا کہ جب آپ قوت کو اور اقتدار حاصل ہو جائے تو ہم آپ کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ اس پر انصار کی تسلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں سے ان کے مشورے سے 12 نقیب مقرر کر دیے، 3 اوس اور 9 خزرج میں سے۔ اسید بن حضیر، ابو الحیثم بن تہان، سعد بن خثیمہ، سعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواح، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، برا بن معرور، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن ثابت، رافع بن مالک رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام لوگ رئیس القبائل تھے اور اس کے سردار سعد بن معاذ پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اب سعد بن عبادہ بھی جو خزرج کے سردار سے مسلمان ہو گئے۔ گویا دونوں قبیلوں کا اسلام لانا بہت بڑی کامیابی تھا۔ بیعت کی خبر اڑی لیکن یہ اتنی خفیہ تھی کہ وفد کے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اس بیعت کے بعد چوری چھپے مکہ کے مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مکہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا آخری مرحلہ پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔